اب یہ میرے پاس کتاب دیکھے، تو دیکھ رہے ہیں، ایک اگر تمام اجتہاد کا جوس نکالا جائے، بات سمجھ آ رہی ہے، یہ اس سے بھی اس کا وزن زیادہ ہے۔ کس کا؟ سید خوئی کا۔ یہ جو ہے نا استاذ المجتہدین ہے، عام آدمی نہیں ہے، مجتہدوں کا استاد ہے۔ اور یہ دوسرے شیخ جواد تبریزی، یہ سماعت الراحل سید خمینی رضوان اللہ علیہ کا استاد ہے۔ یہ کتاب دیکھ رہے ہیں، کتاب میرے پاس موجود ہے، پاکستان میں کسی کے پاس نہیں ہے، یہ میں لے کر آیا ہوں۔ بات سمجھا؟ کیونکہ عرب میں چھپی ہے، عربی میں کتاب ہے۔ سید خوئی پہ سوال ہوا، اب اتحاد کی بات ہو رہی ہے، پہلے تو کلام معصوم سے بات ہے نا، اب اتحاد کی بات ہو رہی ہے۔ یہ سوال نمبر 520 ہے۔ سوال یہ ہوا، من یذکر فی کل تشہد فی الصلاۃ بعد شہادت بالوحدانیہ والرسالہ الشہادۃ لعلی بالولایہ، کہ اگر کوئی آدمی توحید اور رسالت کی شہادت کے بعد علی کی ولایت کی شہادت دے، حل یوکمو بے بطلان صلاتے ہی، جو علی کی ولایت کی شہادت دے کیا اس کی نماز باطل ہے؟ یہ سید خوئی سے پوچھا گیا، یہ دیکھ رہے ہیں میرے پاس، سید خوئی سے کیا اس کی نماز باطل ہے؟ تو سید خوئی اس کے بعد وہ کہتا ہے، لو کان ذالک منہ جہلا بالحکم و اعتقادا بلزومہ، وہ شہادت دینے والا حکم سے واقف نہیں ہے کہ نماز میں شہادت دینے سے باطل ہو جاتی ہے یا صحیح ہوتی ہے یا مستحب ہے یا سنت ہے، اسے کوئی حکم کا پتہ، لیکن وہ شہادت علی کو لازم سمجھتا ہے توحید اور رسالت کے بعد، وہ لازم او استحبابہا، یا اس کو مستحب سمجھتا ہے، ام تصح تلک الصلاۃ، کیا اس کی نماز صحیح ہے؟ تو سید خوئی فرماتا ہے، اذا کان معتقدا، اگر وہ اعتقاد یہ رکھتا ہے کہ یہ توحید اور رسالت کے بعد لازم ہے، بصحت الصلاۃ، ما اس کی نماز صحیح ہے۔ اس سے زیادہ اور کیا ہوگا؟ اب میں سوال کر رہا ہوں، ہاں ایک اور میرے پاس کتاب ہے، وہ یہ دیکھ رہے ہیں، علل الشرائع، دیکھ رہے ہیں، یہ شیخ صدوق، خدا کی قسم، وہ ولایت پہ جو تبلیغ اہل اللہ مقامہ مبلغ اعظم کو کرنی پڑتی تھی، وہی اب ہمیں سونپی گئی ہے۔ فرق کیا ہے؟ وہ خارجیوں سے خارجیوں کی کتابوں میں لڑتا تھا، ہم داخلیوں سے داخلی کتابوں میں باتیں کر رہے ہیں۔ کوئی فرق؟ وہ بھی تو ولایت ہی پیش کرتا تھا نا بھائی، بولو یار، کچھ آدمی ناراض ہیں، علی کی ولایت پہ ناراض ہیں، علی والے ہیں آپ۔ اب اگر کسی کو اعتراض ہے، میں حاضر ہوں، جس چھری سے ذبح کرنا کر لیں، میرے جانے کے بعد جو پھر منہ کھولے گا نا، تو پھر میں یہی کہوں گا وہ بھونکتا ہے۔ جناب امیر علیہ السلام جب سفین میں تھے نا، سفین میں، وہاں دو صحابی حضور کے لڑتے ہوئے آ گئے، مولا نے جو حق پہ تھا اس کے حق میں فیصلہ دے دیا، جو باطل پہ تھا جو جس کے حق پہ فیصلہ، وہ کہتا ہے یہ کیا فیصلہ ہے، یہ کوئی اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے، یہ کوئی فیصلہ نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اس نے جب کہا اقصا یا قلب، دفع ہو جاؤ کتے یہاں سے، دفع ہو جاؤ کفر وہاں سے، وہ سارا کلمن کتا بن گیا، وہ یاوی بھونکنا شروع کر گیا۔ جو علی کی عدالت پہ شک کرے وہ تو کتا بن جاتا ہے، جو علی کے فضائل پہ شک کرے۔ تو بات سمجھا؟ میں دیکھو، میں علی کی ولایت پیش کر رہا ہوں، میں اور کچھ نہیں کر رہا، میں نے اپنے متعلق بتایا میں کون ہوں، تمہیں کیا پتا؟ ان دی ہول ورلڈ یہ سیدہ زینب کا احسان ہے کہ اس کے دروازے سے مخطط القرآن پورے ورلڈ میں یہ بندہ آپ کے سامنے کھڑا ہے، یہ احسان ہے سیدہ زینب کا، اور ورلڈ کا 7واں مورب القرآن ہوں۔ پاکستان میں مجھے کوئی مورب القرآن لاؤ، یہاں ایت اللہ بہت ہیں، حجت الاسلام بہت ہیں، مورب القرآن جس کی قرآن کی زیر زبر شد مد پہ جس کی سپیشلائزیشن ہو، اور میں نے مفتی اعظم شام سے اس کا جو ہے ڈاکٹریٹ کی سند لیا، لیکن آج تک میں نے کہا نہیں ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں۔
شاہ صاحب میں نے کہا ہے ایمانداری سے بتانا، نہیں ہم نوکر لوگ ہیں، ہم خادم لوگ ہیں، ہم نے مولا کی جو نوکری دینی ہے، ہمیں اس سے کیا ہے؟ ہمارے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ جناب سیدہ فضہ کی جوتی ہمیں مل جائے، اپنے سر پہ باندھے اور جنت میں پھرتے رہیں۔ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب میں ایک حدیث پیش کر رہا ہوں، کتاب میرے پاس موجود ہے۔ اس کے بعد ایمان کے دریچے تو تب بھی کھولیں گے کہ اگر تیری مولا کو روح پیش ہوئی ہوگی